السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن دی ریکارڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دیپک کمار۔ ناظرین، رات گئے اسلام آباد ایئرپورٹ سے صحافی سوراب برکت کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوراب برکت سیاست ڈاٹ پی کے کو رن کرتے ہیں اور وہ ایک بڑی اچھی اور صاف ستھری جرنلزم کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کے اوپر ذاتی حملہ آور وہ ہوئے ہوں۔ رات گئے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ ہماری جو معلومات ہے کہ وہ کوئی بیرون ملک سفر کرنے کے لیے باہر جا رہے تھے۔ ایئرپورٹ پہ وہ جب گئے تو ایف آئی اے کے حکام نے مبینہ طور پر ان کو کسی نامعلوم مقدمے میں گرفتار کیا ہے۔ سوراب برکت باہر کسی پروگرام کے حوالے سے جا رہے تھے اور پاکستان میں رہتے ہوئے انہوں نے جو جرنلزم کی، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی حقیقی آواز کو بلند کیا ہے۔ جس کا پاکستان کی موجودہ فاشسٹ میڈیا نے آواز دبایا ہے، سوراب برکت نے اس کا آواز اٹھایا ہے، عوام تک اس کا آواز پہنچایا ہے۔ اور وہ کسی سیاسی جماعت کا صحافی نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کو بھی رگڑا دیتا تھا، وہ نون لیگ کو بھی رگڑا دیتا تھا، وہ ہر کسی کو رگڑا دیتا تھا۔ یہ جس طرح اس وقت ملک میں فاشزم پھیلائی ہوئی ہے موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، جس میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز سر فہرست ہیں جو اس وقت ظلم کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ نواز شریف جو فارم 47 کا ایم این اے ہے، اس کی بیٹی جو ٹاؤٹ ہے، جو ایم پی اے ہے، جو جعلی ایم پی اے بن کر وزیر اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، مطلب میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب کو شرم نہیں آ رہی تھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے، اتنا جھوٹ بولتے ہوئے کہ وہ کوئی اتنے ایم این ایس لے کر آگئے۔ ضمنی الیکشن میں ایک پارٹی اکیلی، مطلب جب وہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑا ریس سے نکل جائے تو گدھوں کا جیتنا کوئی عجوبی بات نہیں ہوتی ہے، تو اسی طرح ریس ہو رہی تھی جس میں گھوڑے نے ریس سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور گدھا ریس لڑ رہا تھا۔ اب جب اکیلا گدھا ہی ریس میں دوڑے گا تو ظاہر ہے گدھا ہی ریس جیتے گا۔ تو نواز شریف صاحب کو کل شرم نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، اور اس کی بیٹی تو ویسے ہی بے شرم ہے جو ویڈیو کی گراجن چلاتی رہتی ہے، جو مختلف لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے ویڈیوز کا کہہ کر۔ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو مگرمچھ کے آنسو روتی ہے، اور جب حکومت میں آتی ہے تو اس طرح صحافیوں پر ظلم کرتی ہے، سیاسی ورکران پر ظلم کرتی ہے۔ آج پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کہیں ظلم اور بربریت ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب میں ہو رہی ہے، جس کا کریڈٹ مریم نواز کے پاس جاتا ہے۔ وہ جتنی ہی بڑی ٹاؤٹ ہے اتنی ہی بڑی وہ ظالم ہے۔ جس طرح اس کے باپ کو کل شرم نہیں آ رہی تھی جھوٹ بولتے ہوئے، اسی طرح اس کو بھی شرم نہیں آتی ہے اس طرح لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے۔ یہ اسلام آباد میں صحافی سوراب برکت کو جو گرفتار کیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک قابل مذمت عمل ہے۔ صحافیوں کو اظہار آزادی رائے ہونی چاہیے، اس طرح کسی کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ صحافی سوراب برکت کے اگینسٹ اگر کوئی کیس ہے تو اس کو قانونی کٹہرے میں لے کر آئے، اس کو عدالت میں پیش کریں، اس کو ایف آئی اے نے اگر گرفتار کیا ہے تو اس کو ظاہر کریں۔ ناظرین، سی ایم کے پی نے کل 26 نومبر، جو پچھلے سال 26 نومبر کو تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ان کو شہید کیا گیا، اس کی یاد میں کل قرآن خوانی بھی کی گئی اور تحریک انصاف کے لیڈران نے اسپیچز بھی کی۔ سی ایم کے پی سہیل آفریدی نے ایک اہم اعلان کیا کہ ہر ہفتے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے جب تک ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، اور انہوں نے سیکریٹری جنرل جو پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں پہ کہ ہر ایم این اے ایم پی اے کو پابند کریں کہ وہ اڈیالہ جیل ہر ہفتے جائے اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے اور عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، اور جو ایم این اے ایم پی اے اپنا اڈیالہ جیل کے باہر شرکت نہیں کرتا اس کو پھر شیم آن کے لیے اس کا نام آگے لائیں تاکہ ہم اس کو شیم آن کریں۔